الٹی ہو گئی سب تدبیریں۔ اب سب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ابا جان ہمیں سیر کے لیے کسی اچھے سے تفریحی مقام پر لے جانے کے لیے راضی ہو گئے ہیں، اس لیے فوری طور پر تیاری کر لی جائے۔ ہانیہ کے چہرے سے خوشی عیاں تھی۔ کیا تم نے ابا جان کے منہ سے خود سنا ہے یا سنی سنائی بات پھیلانے لگی ہو؟ وقاص نے پرتجسس لہجے میں پوچھا۔ نہیں، یقین تو نہ کرو عریشہ عروج، سمن سب نے ہی سنا ہے اور خوب سنا ہے کہ ابا جان کچھ دیر بعد ہم سب کو سیر کے لیے بہت اچھے سے تفریحی پارک لے جائیں گے اور واپسی پر مزیدار آئس کریم ہم سب کو کھلائیں گے۔ ہانیہ نے مزید تفصیلات بتائیں۔ 1000 کا نوٹ تو آئس کریم پر ہی نکل جائے گا، پھر پارک کے ٹکٹ، جھولوں کے کرائے اور سب سے بڑھ کر پیٹرول۔ بھائی جان نے ہمیشہ کی طرح پیسوں کا حساب کتاب کیا۔ یہ ان کی پرانی عادت تھی۔ ریلی والے سے فالسے بھی لے لیں تو حساب کتاب کرنے بیٹھ جاتے، غرض کہ وہ اب تک فلسفیانہ انداز میں گم تھے اور ہانیہ پورے گھر میں شور مچاتی پھر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد چکن کڑاہی، روغنی پراٹھے اور فروٹ کی مہک سے سارے گھر میں ایک سماسا بندھ گیا تھا۔ سلمان اپنا کرکٹ کا بلا بھی رکھ لینا، ابا جان نے جیسے یاد دلایا، اور ابھی یہ تیاریاں عروج پر تھیں کہ پڑوس کی زبیدہ خالہ اپنے انتہائی صحت مند بچوں کے ساتھ ابھن۔ اے بہن کہاں ہو، کتنے دن گزر گئے، پڑوس کی خبر بھی نہیں لی۔ نہ جانے یہ نیا محلہ کیسا ہے، کسی کو کسی سے غرض ہی نہیں، زبیدہ خالہ نے شکایتی لہجے میں کہا۔ اور خبر بھی کیسے ہو، تم سب تو اپنے میں ہی مست رہتے ہو۔ مہینہ بھر ہو گیا اور ہماری تمہاری محض 4-6 ملاقاتیں ہی ہوئی ہیں۔ میں تو آج سکون سے بیٹھنے آئی۔ ان کے ابو آج اگر کام سے جلدی فارغ ہو کر نہ آئے تو شام سے پہلے نہیں جائے گی۔ زبیدہ خالہ نے اطلاع دی اور اپنے بچوں کو مسکراتے ہوئے دیکھا جو گھر کے 4 کونوں میں پھیل گئے تھے۔ امی نے بھی مروت کے مارے مسکرا کر انہیں دیکھا اور پھر دھیرے سے بولے، عروج بیٹی جا ذرا خالہ کے لیے چائے بنا لا۔ اے بہن ابھی ذرا سکون سے بیٹھنے تو دو، پھر چائے بھی پئیں گے اور اللہ نے چاہا تو تمہارے گھر کا کھانا بھی کھائیں گے۔ زبیدہ خالہ نے نہ ٹلنے والے انداز میں دیوار کے پیچھے تکیا رکھا اور ٹیک لگائے آرام سے بیٹھ گئیں۔ اے بیٹا، یہاں قریب کوئی پان کی گلوری کیا مل جائے گی؟ ہمارے پرانے محلے میں تو پان کی بے شمار دکانیں تھیں۔ انہوں نے بھائی جان کو مخاطب کیا۔ ارے خالہ، پان کی دکان تو بہت دور ہے، لیکن اگر آپ کہیں تو لا دیتا ہوں۔ بھائی جان کے خیال میں ان کو بھگانے کی واحد تدبیر یہ تھی کہ تیز تمباکو والا پان کھلا کر ان کو بھگا دیا جائے، کیونکہ چکر وغیرہ کے سبب وہ یقیناً اپنے گھر کی طرف ہی دوڑ لگائیں گی۔ بھائی جان، تیز تمباکو والا پان لانا، دیکھو ہمیں کتنی دیر ہو رہی ہے، ابھی تک تو آدھا راستہ طے بھی ہو جاتا۔ ہانیہ نے اپنے ہونٹ سکیڑے اور انتہائی بیزاری سے ان کی طرف دیکھا۔ ابا جان دوسرے کمرے میں الگ پیچ و تاب کھا رہے تھے۔ امی کو اندیشہ تھا کہ اگر ان کو پکنک کا بھی پتہ چل گیا تو وہ بھی یقیناً ساتھ چلنے کی فرمائش کر دیں گی، اور چھوٹی گاڑی اور محدود بجٹ ہرگز اس بات کی اجازت نہ دیتا تھا کہ وہ محترمہ بھی ساتھ چلیں۔ زبیدہ خالہ پاہے پسارے اطمینان سے بیٹھے تھیں، جبکہ دوسرے کمرے میں بچوں کی چامگوئیاں جاری تھیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ ٹھنڈے شربت میں نیند کی دوا ملا کر دے دو، ہانیہ نے تجویز دی۔ شربت ان کے بچے بھی پئیں گے اور وہ سب بھی نیند کی دوا کے اثر سے ہمارے گھر سو گئے تو میری تو ہمت ہی نہیں کہ ان موٹے تازے بچوں کو گود میں اٹھا کر ان کے گھر شفٹ کروں۔ بھائی جان نے اپنی کمر پکڑی۔ بھائی تمباکو والی تدبیر ٹھیک ہے، جلدی جا، دیر نہ کرو۔ عروج نے گھڑی پر نظر ڈالی اور جلدی جلدی باورچی خانے کی طرف گئی، جہاں چھولوں کی چاٹ کو وہ آخری شکل دے رہی تھی۔ اے تمہارا گھر ہوادار بہت ہے اور کچھ تو ہمارے گھر سے کھلا بھی ہے۔ زبیدہ خالہ نے کچن میں جھانکا جہاں عروج کام میں مصروف تھی۔ اے بیٹی، یہ صبح ہی صبح چاٹ کس خوشی میں بن رہی ہے؟ لگتا ہے تمہارے گھر میں مہمانوں کا اکرام بہت کیا جاتا ہے۔ چلو اگر بنا ہی دی ہے تو اس میں مرچیں ذرا کم رکھنا، میرے بچے مرچیں برداشت نہیں کرتے۔ زبیدہ خالہ نے ہونٹوں پر زبان پھیری اور عروج اس نئی مصیبت پر تل ملا کر رہ گئی۔ ارے ان پتلوہے میں کھانا بھی تیار کر لیا کیا؟ کہیں سیر کا پروگرام ہے؟ زبیدہ خالہ نے معاملے کو کچھ سمجھتے ہوئے عروج سے پوچھا، اور عروج نے اپنی معصومیت میں گردن ہلا کر اقرار کیا ہی تھا کہ پیچھے سے سمن آ گئی۔ خالہ، اس مہنگائی کے دور میں سیر پر تو کیا جا سکیں گے، البتہ ہمارے دور کے ایک رشتہ دار منگھوپیر میں رہتے ہیں، ان کی نانی کا پچھلے دنوں انتقال ہو گیا تھا، بس وہیں تعزیت کے لیے جانا چاہ رہے ہیں۔ ایک کیا تعزیت کے لیے سالن پراٹھے بھی لے کر جا رہے ہو، اور یہ کرکٹ کا بلا لہرا کر کیا تعزیتی جلوس نکالو گے؟
उन्होंने शापर में रखा बिला देखा। जुबैदा इस सफ़ेद झूठ को हज़म न कर पाई थीं। अरे नहीं खाला, दरअसल सलमान को कुछ दिनों से खुजली भी हो रही है। हमने सोचा मंघू पीर में इसको नहला भी देंगे और फिर उन घर वालों पर किया बोझ बनना, खाना अपना पक्का कर ले जाते हैं। समन ने बहाना बनाया और ये बात है कि बहाना बनाते हुए बेशुमार पीसने की बूंदें इसकी पेशानी पर नमूदार हो गई थीं। इसी वक्त भाईजान भी इफंची और अपनी पॉकेट मनी से लाया हुआ खुशबूदार तेज तंबाकू वाला पान उनकी तरफ बढ़ाया, ये सोचते हुए कि अभी उनको चक्कर आएगा, मगर यहां तो मामला ही उलट था। पान हाथ में थाम कर उन्होंने दोपट्टे के सिरे से बांध लिया। खाला पान तो खा ले, भाईजान ने इंतहाई बेसब्री पिन से कहा। तुम्हारी बहन छोलों की चाट इतनी मोहब्बत से बना रही है, वो खाकर फिर पान केगी, कहीं मेरी तरफ से बच्ची का दिल मेला ना हो जाए कि खाला आए और बगैर खाए चली गईं। खाला का ये कहना था कि सब अजीब बेबसी से एक दूसरे को देखने लगे, गोया ये मंसूबा भी नाकाम हो गया था। खाला जुबैदा पीर पसारे सुकून से पंखे के नीचे बैठी हुईं, उम्मी से दुनिया जहां की बातें कर रही थीं कि एकाएक ही समन ने उनको भगाने के लिए मैन स्विच बंद कर दिया। पंखे का बंद होना था कि खाला चलाएं। ये लाइट वाले तो कहीं का नहीं छोड़ेंगे, अच्छा ही हुआ कि अपने घर नहीं हो। बहन, तुम्हारा घर तो वैसे ही हवादार है। खाला ने इस तदबीर को भी नाकाम बना दिया। मगर खाला, अब के घर तो लाइट आ रही है, सिर्फ हमारे घर की ही लाइट गई है। समन ने इंतहाई लजाजत से कहा। अच्छा। खाला ने इंतहाई अफसोस से अच्छा को खूब चबाकर कहा और बच्चों को आवाज लगाई, चुल्लू बच्चों घर चलते हैं, यहां तो लाइट ही नहीं। खाला ने घर के चारों कोनों से अपने मोटे मोटे खरगोश जैसे बच्चों को ससमीटा और चप्पल पैरों में पहनी। सबके चेहरे खुशी से गोल गप्पा हो रहे थे और समन की जहानत पर सब ही इसको शाबाश दे रहे थे। और फिर कुछ ही देर बाद खाला जुबैदा घर से जा चुकी थीं। अब जल्दी जल्दी सब ने ही चाबुक दस्ती से काम लिया, सामान पैक किया। स्कार्फ पहने उम्मी जान ने बुर्का ओढ़ा और तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़े और अभी गाड़ी में बैठ ही ना पाए थे कि खाला जुबैदा अपने दरवाजे से नमूदार हुईं। बहन, ये दो बच्चों को रात से खारिश बहुत हो रही है, तुम उनको भी मंघू पीर से नहला कर ले। ये कहते हुए खाला ने दो बच्चों को गाड़ी में धकेला। अरे बच्चों को तुम कहाँ नहला पागी, चुल्लू में भी साथ चलती हो, भला अपना काम में दूसरों के सर क्यों डालो। ये कहते हुए खाला ने अपनी चादर सर पर डाली। खैर से तज़ियत भी कर लूंगी, आखिरी जुमला उन्होंने आहिस्तगी से कहा और फिर इंतहाई मायूसी के आलम में अब्बाजान ने गाड़ी मंघू पीर की तरफ मोड़ ली।